Presented by बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब चौधरी एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब MNA, मोहतरम जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब, इस हलका के MNA अता तारड़ साहब, मेरे भाई मुदस्सर क़यूम नारा साहब, अरफान डोगर साहब MNA, मेयर गुजरांवाला सरवर साहब और जो कायदीन यहाँ स्टेज पे MNA MP साहबान तशरीफ फरमा हैं और वज़ीराबाद के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहादुर साथियों, ये इलेक्शन जो है इस हवाले से मैं आपके साथ दो चीज़ें मैं आपके सामने रखनी चाहूँगा। पहली बात, मेरे कुलीग हमें भाइयों की तरह अजीज थे, शौकत मंजूर चीमा साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उन्होंने अपने हल्के की खिदमत की, आपकी खिदमत की और उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, मियां नवाज शरीफ का साथ दिया और हर वक्त वो एक बहादुर इंसान के तौर पे जो है वो पार्टी के साथ और मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। उनकी खिदमत पार्टी के साथ वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर उनकी अहलिया बेगम तलत शौकत मंजूर चीमा साहबा, इनको पार्टी ने जो है वो इस इलेक्शन में टिकट दिया है। ये आपकी उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान इनके पास है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा इनके पास है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शेर इनका निशान है। और डॉक्टर निसार चीमा साहब जो इस हलके से MNA हैं, बलाल फारूक तारड़ साहब, आदल चट्ठा साहब जो इसी हलका से MP हैं, और आप सब ने ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर। पिछले 2.5 साल से आप ये देखें कि ये मुल्क तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान के अवाम ने, आपने वोट के जरिए से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार सौंपा, मियां नवाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आप उस वक्त के हालात देखें कि दुनिया के रसायल और अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा है। दहशतगर्दी का ये हाल था कि लोग कहते थे कि दहशतगर्द सबात तक पहुंच गए हैं, बस अब इस्लामाबाद वो आया चाहते हैं। लोड शेडिंग का हाल ये था
کہ 24 میں سے 20 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور پورے ملک میں 2 ہی مطالبے تھے کہ پاکستان کا کوئی نجات دہندہ ہو جو پاکستان کو ان 2 بنیادی مسائل سے نجات دلائے۔ کن 2 مسائل سے؟ دہشت گردی سے اور لوڈ شیڈنگ سے۔ یہ سہرا پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سر لیا، اور میاں نواز شریف نے اس ملک میں اس سے پہلے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ اس وقت پوری دنیا مخالف تھی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے، کیونکہ دنیا کہتی تھی، امریکہ کہتا تھا کہ یہ کسی کو منظور نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے۔ لیکن پاکستان اتنا طاقتور تھا، پاکستان کی اکانومی میں اتنی طاقت تھی کہ امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کہ خبردار آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف نے، پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا۔ یہ جرأت تھی لیڈرشپ کی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہی ڈرامہ، جو ڈرامہ اب 2.5 سال سے ہو رہا ہے کہ جی کرپشن، ہم حقیقی جمہوریت لائیں گے۔ میرے وزیر آباد کے بھائیوں بزرگوں، 2.5 سال سے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ، جو فراڈ ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ صرف اپنے دور میں 5 سالوں میں نہ صرف اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اس ملک سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ بجلی کے وہ کارخانے جو چائنا میں بھی 3 4 سال میں مکمل ہوتے تھے، وہ کارخانے یہاں پہ 1.5 2 سالوں میں جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ چائنا کے لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ کس طرح سے کام کرنے والی قوم ہے، اور انہوں نے پنجاب سپیڈ کے نام سے یہ بات کی کہ یہاں پہ تو اتنی تیزی سے کام ہوتا ہے، اور یہ سارا سہرا میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک فرد کے سر ہے، اور اس کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف۔ خدا کی قسم، اس آدمی نے دن رات محنت کی، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اور وہ کام جو دنیا میں 3 4 سال میں ہوتا تھا، یہاں پہ انہوں نے 1.5 2 سالوں میں کر کے اس ملک کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے؟ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے؟ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا۔ پاکستان کی شرح نمو، ترقی کی جو معیار تھا وہ 5.8 تھا، اور دنیا میں جن ملکوں کا شرح نمو جو ہے وہ اگر 6% ہو تو وہ ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ اور اب آپ نے سنا ہے کہ اب کیا ہے؟ اب 0.5% ہے، 0 سے بھی نیچے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف سی پیک لے کے آئے اس ملک میں۔ اس ملک میں ہزاروں میل سڑکیں بنی، اس ملک میں موٹر ویز بنے، اس ملک میں ڈیمز کی بنیادیں رکھی گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2.5 سالوں میں اس نے کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ بتائیں کہ اس نے 2.5 سالوں میں اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہو۔ کوئی سڑک، کوئی موٹر وے، جو موٹر وے ہمارے دور میں
سکھر سے لے کے ملتان تک اور ملتان سے لے کے لاہور تک مکمل ہوئی، اس کا افتتاح تو کر لیا، لیکن اس کے اوپر جو ہوتے ہیں نا یہ یہاں پہ پیٹرول پمپ اور جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہ نہیں آباد کر سکے، ان کی جو ہے وہ نیلامی نہیں کر سکے۔ یہ حال ہے ان کا۔ بس ایک ہی کام، میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے علاوہ کس کو کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عوام جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑیں گے، اب اس کی باری ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ نفرت اور تکبر میں غرق انسان ہے۔ اس آدمی نے ما سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے ریفرنس بنائے، اپنے مخالفین کے خلاف گالی گلوچ پراپیگنڈا کیا، اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ سیدھا ٹلی جو ہے جو پنڈی کا شیطان ہے، اسے اس نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپوزیشن کو، اس کے مخالفین کو گالیاں دے، ان کے خلاف جو ہے وہ غلط بکواس کرے۔ تو میرے وزیر آباد کے بھائیوں، اس آدمی نے جو نفرت میں غرق ہے، اس نے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمے درج کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی اس نے عوام کی فلاح کا منصوبہ نہیں بنایا۔ یہ امریکہ بھی جاتا ہے تو وہاں بھی جا کے کہتا ہے کہ جی میں جاؤں گا تو جا کے میں پتہ کروں گا کہ میاں نواز شریف کو جیل میں کوئی سہولت تو نہیں دی گئی۔ یعنی یہ اس آدمی کا حال ہے۔ دن رات ما سوائے مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے سے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں اس کا بیاہ جس طرح سے ہوا اس کے اوپر میں نہ ہی بات کروں تو یہ ہماری ایک سنجیدہ محفل ہے اور میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ جتنا وہ آدمی بے شرم اور بے حیا ہے، اگر اس کے اوپر میں بات کروں تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ زندہ باد! اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ جو کام اس نے کیا ہے وہ بھی کام میرا نہیں خیال کہ کسی نے کیا ہو دنیا میں۔ تو چھوڑے اس بات کو۔ تو اس آدمی نے، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، آٹے کا بحران ہے۔ پچھلے 70 سال میں آٹے کی قیمت 35 روپے اور اس کے 2.5 سالوں میں 35 سے 75 روپے، 85 روپے۔ اور چینی کی قیمت، یہ کہتا ہے کہ جی میاں نواز شریف کے چینی کے کارخانے تھے، ان کی فیملی کے چینی کے کارخانے تھے، اور جن کی چینی کے کارخانے تھے، جن کا چینی کا کاروبار تھا، ان کے 10 سالہ حکومت میں 10 سال پنجاب میں اور 5 سال مرکز میں چینی کی قیمت 2008 میں یہی تھی 50-55 روپے، اور 2018 میں بھی چینی کی قیمت تھی 53 روپے۔ 31 مئی 2018 کا آپ ریٹ لگا کے دیکھ لیں، جو قیمت 2008 میں تھی وہی قیمت 2012-13 میں، اور وہی جو ہے وہ 2018 میں۔ اور جن کا چینی کا کاروبار تھا، جو چینی سے منافع کماتے تھے، وہ ان کے ادوار میں تو چینی کی قیمت 55 روپے ہے، اور تمہارے 2.5 سالوں میں چینی کی قیمت 115 روپے۔ اور پھر بے شرم آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، چینی کی قیمت 81 روپے ہو گئی، چینی سستی ہو گئی۔ تو بھائی 55 روپے
جو ہے وہ کم ہے یا 81 روپے کم ہے؟ یعنی 81 روپے ہو گئی ہے، وہ بھی 30-32 روپے مہنگی تھی اس قیمت سے جو قیمت پہلے تھی. تو کہتا ہے میں مبارکباد دیتا ہوں. وہ ایسی مبارکباد دی ہے، وہ دوبارہ اب 100 کو چھو رہی ہے، وہ دوبارہ اب 100 کو کراس کر رہی ہے. پیٹرول 25 روپے قیمت کم کی. آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے، آج پھر بڑھا ہے. پیٹرول جو ہے وہ 25 روپے اس نے قیمت کم کی، پیٹرول غائب ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلی بات بتا رہا ہوں. 25 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، پیٹرول غائب ہو گیا، ملا نہیں، لوگ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. اور اس کے بعد ایک دم جب قیمت دوبارہ بڑھائی تو ہر جگہ پہ پیٹرول مل رہا تھا. وہ مافیا نے اس وقت پیٹرول میں کو تقریباً 100 ارب روپے کمایا. گیس، بجلی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتا تھا کہ سرکلر ڈیٹ جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ 800 ارب ہو گیا. یہ 800 ارب جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ کرپشن کر رہی ہے، یہ حکومت کھا رہی ہے، اس لیے جو ہے سرکلر ڈیٹ جمع ہو گیا. اب اس سے کو پوچھے اب یہ 2000 ہو گیا، 2000 سے بھی زیادہ ہو گیا. یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ آٹا چوری، چینی چوری، گھی چوری، ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ادویات جو ہے ان کی قیمتیں 6 گنا ہو گئی. کہا گیا کہ جی ان کا جو وزیر ہے وہ بیچ میں ملوث ہے. اس کے بعد اس وزیر کو ہٹا دیا، بعد میں دوبارہ 3 مہینے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اسے جو ہے وہ اپنی پارٹی کا عہدہ دے دیا، سیکرٹری جنرل بنا دیا. جہانگیر ترین اسے ہٹا دیا، اب وہ دوبارہ واپس آ گیا. یہ وہ ATMs ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے فنڈز لیتے رہے ہیں عمران نیازی صاحب. اور ان فنڈز جن ATM سے لیا، جن مافیا سے لیا، ان مافیاز نے آٹے میں، چینی میں، ادویات میں، بجلی میں، گیس میں، ان سب نے پیسے کمائے، پیٹرول میں پیسے کمائے. ان کی کوئی ڈکیٹی جو ہے وہ 150-200 ارب سے کم نہیں ہے. اور یہ ساری ڈکیٹی جو ہے وہ عام آدمی کی جیب میں ہے. ایک انالیسس جو ہے وہ چھپا ہے اور وہ بالکل ایکوریٹ ہے، عوام اس کی تردید نہیں کر سکے کہ لوگوں نے جتنی بجلی، جتنی گیس، جتنا آٹا، جتنی ادویات، جتنی باقی ضروریات کی چیزیں پچھلے سال میں خریدی تھی، یعنی 2017-18 میں جب PMLN کا دور تھا، تو اگلے سال جب یہ نااہل اور نالائق ٹولے کا دور آیا تو اتنی ہی چیزیں لوگوں نے خریدی، لوگوں نے اتنی ہی چینی، اتنا ہی آٹا، اتنی ہی ادویات، اتنی ہی گیس، اتنا ہی پیٹرول خریدا، لیکن 2451 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ خرچ کیے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے. یہ 2451 ارب روپے جو ہے یہ عام آدمی کی جیب سے گیا. عام آدمی نے جو ہے وہ زیادہ خرچ کیا اور انکم کسی کی نہیں بڑھی، نہ کسی کی تنخواہ بڑھی ہے، نہ کسی کی انکم بڑھی ہے. تو اس لیے میرے وزیر آباد کے بھائیوں، بزرگوں، اب یہ بات میری غور سے سن لیں کہ اس صورتحال سے ہر آدمی جو ہے وہ تنگ ہے. کوئی پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے جو اس ملک کے اوپر عذاب آیا ہے اس سے وہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو. ہر آدمی جو کاروبار کرتا ہے، جو ملازمت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. کہاں گئے اس کے وہ 50 لاکھ گھر جو اس نے بنا کے دینے تھے؟ 2.5 سالوں میں 25 لاکھ چاہیے تھے نا. یہ 5 لاکھ دکھا دے کہیں پہ، 5000 دکھا دے، 500 نہیں دکھا سکتا. کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکری؟ 2.5 سالوں میں 50 لاکھ نوکری چاہیے تھی نا. اس نے تو پہلے جو لوگ برسے روزگار تھے ان سے روزگار چھین لیا. ہر آدمی پریشان. ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہمارے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے باوجود اللہ کے فضل سے
اپنے پورے قد سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کا ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جس دن انہوں نے مجھے ایک جعلی اور فراڈ مقدمے میں گرفتار کیا، یعنی پیتا خود ہے، مقدمہ ہمارے اوپر قائم مقدمہ قائم کیا، تو میں نے اگلے دن جب مجھے عدالت میں پیش کیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں کل گرفتار ہونے سے پہلے 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ آج میں اللہ کے فضل سے 1000% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف۔ اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ جی بڑے پریشان ہو گئے PDM، کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ ہم اس جد و جہد کو انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ تعالی صرف حکومت کی تبدیلی نہیں، ہم ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب کروائیں گے۔ یہ اس وقت تک اس ملک کے عوام کی، قوم کی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک جو ہے وہ ووٹ کو عزت نہیں ملے گی۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ووٹ بھائی آپ کی امانت ہے، آپ کا حق ہے، آپ جس کو مرضی دیں۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کرو، لوگوں کو زبردستی پکڑ کے ایک جماعت سے نکال کے دوسری جماعت میں شامل نہ کرواؤ، BRT کو بٹھا کے رزلٹ چینج نہ کرو۔ یہ ہے وہ بیانیہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ اس ملک میں ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، عوام کے فیصلے کو عزت ملے، عوام کے فیصلے کو قبول کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے بنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ ایک سیاسی جماعت نے جدوجہد کی، ایک سیاسی قیادت کے تحت جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں الیکشن ہوا۔ اس الیکشن میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، اور جن علاقوں سے پاکستان مسلم لیگ جیتی وہ علاقے پاکستان بنے، اور جن علاقوں سے کانگریس جیتی وہ ہندوستان بنے۔ یہ ملک کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا، یہ ملک جو ہے یہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوا، یہ ملک ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اگر اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے چلایا جاتا تو آج یہ ملک کامیاب ہو جاتا۔ ووٹ کی طاقت سے حاصل کیے گئے ملک کو بندوق اور بوٹ کی طاقت سے چلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج بھی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ تہیہ کر لیا ہے، ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہم کوئی وائلنس نہیں کر رہے، ہم جمہوری پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی، جب تک عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے وزیر آباد کے نوجوانوں، بزرگوں، اب ہر بندہ اس 2.5 سالہ کارکردگی، اس نااہل ٹولے، انہوں نے جو ملک اور قوم کے ساتھ فراڈ کیا، اس سے پوری طرح آگاہ ہے، اس سے پوری طرح جو ہے وہ پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ نجات ملے۔ لیکن اب اتفاق یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں جو ہے یہ الیکشن آ گیا، اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ آپ کے اوپر ہے، میاں نواز شریف کے بیانیے کو سچ ثابت کرنے کی، ووٹ کو عزت اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کروانے کی، اور یہ ثابت کرنے کی کہ یہ 2.5 سال میں اس نااہل ٹولے نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ملک میاں نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا، یہ ملک میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ذمہ داری آپ پہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی اس قومی ذمہ داری کا احساس کیا 19 فروری کو اور گھر سے نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، دیکھیں گھر میں بیٹھے آپ سارا دن ان کو گالیاں نکالتے رہے، وہ بات ثابت نہیں ہوگی۔ اگر آپ 19 فروری کو
یہ موقع پورے پاکستان میں نہیں مل رہا، یہ پورے پنجاب میں نہیں مل رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں مل رہا، یہ وزیر آباد کے عوام کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ اس دن اپنے گھر سے نکلیں، پرامن طور کے اوپر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ جائیں، وہاں پہ جا کے شیر پہ مور لگائیں، تو آپ یہ ثابت کر دیں گے، یہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان میں عوام کی ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، اور یہ جو فراڈ اور نااہل ٹولہ ہے اس سے نجات ملنی چاہیے پاکستان کو، اور پاکستان میں دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی حکومت آنی چاہیے۔ یہ آپ صرف اتنی بات سے جو ہے یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ پیغام جو ہے یہ پورے وزیر آباد میں اور پی پی 51 جو ہے اس پہ پورے علاقے میں پھیلائیں۔ بیگم طلعت شوکت چیمہ صاحبہ جو ہے یہ ایک یعنی نشان ہے، لیکن اصل میں یہ مقابلہ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ اصل میں یہ ہار جیت جو ہے وہ شیر کی ہے، اصل میں اس بیانیے کی ہے جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہ اس جدوجہد کی ہے جو پی ایم ایل این اے اور میاں نواز شریف نے کی ہے، اور یہ اس فراڈ کو فراڈ کہنے کی ہے، اس جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہے، اس نفرت اور تکبر پہ لعنت بھیجنے کی ہے جو جس کا سامنا 2.5 سال سے پوری قوم اور پورا ملک جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس موقع ہے، صرف پاکستان مسلم لیگ نون 19 فروری کو شیر کا نشان یہاں سے جیتنا نہیں چاہیے، ایک واضح فرق ہونا چاہیے۔ جتنا واضح فرق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی کارکردگی میں اور اس نااہل ٹولے کی کارکردگی میں اتنا ہی فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور آپ یہ کریں گے تو آپ پورے پنجاب کو ریپریزنٹ کریں گے، آپ پورے پنجاب پہ احسان کریں گے، آپ پورے پاکستان پہ احسان کریں گے، آپ ہم سب کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے۔ جو آدمی راجن پور میں بیٹھا ہے، جو اٹک میں بیٹھا ہے، جو کراچی میں بیٹھا ہے، جو پشاور، آپ سب کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے وزیر آباد کے میرے بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اس کو آپ نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اور جہاں تک سرکاری مشینری کا تعلق ہے، دیکھیں ہم آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے پورے گجرانوالہ ضلع کے تمام ایم این اے ایم پی، پورے پنجاب کے ایم این اے ایم پی، ہم اس دن انشاءاللہ تعالی ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ ہمارے بندے موجود ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ان کو بالکل دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کو آپ پورے ملک میں نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک حلقے میں ہو رہا ہے۔ ان کی ایسی تیسی کہ یہ یہاں پہ دھاندلی کریں، آپ کے ووٹ کو جو ہے آپ کے ووٹ کے نتیجے کو تبدیل کریں، یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر انہوں نے ہمارے کسی آدمی کو گرفتار کیا تو مقامی انتظامیہ سن لے، جو مقامی افسر یہاں پہ ہیں، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ نے ایسی حرکت کی، الیکشن والے دن کوئی ایسی حرکت کی یا اس سے پہلے کی، تو پھر جو حالات ہوں گے اس کی ذمہ داری پھر آپ کے اوپر ہوگی۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کل کو پھر ساری زندگی انکوائریاں بھی بھگتو گے اور مقدمے بھی بھگتو گے، اور اگر تم ایمانداری سے کام لو گے تو یہ حکومت ماسوائے اس کے کہ تمہارا تبادلہ کر دے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب تم یہ دیکھ لو کہ تم نے ساری زندگی جو ہے وہ انکوائریاں اور مقدمے بھگتنے ہیں یا صرف جو ہے وہ تبادلہ کروانا ہے۔ اس لیے ایمانداری سے کام لو اور ان کی غلامی نہیں، عوام کے سرونٹ ہونے کی، ریاست کے نوکر ہونے کی جو ہے وہ مثال قائم کرو۔ تو میرے وزیر آباد کے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ پورے اس حلقے میں جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دوسرا، میں آپ کے ساتھ یہ خوشخبری شیئر کرنی چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی بیٹی، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی جرأت کے ساتھ
بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو گھر گھر پہنچا رہی ہے، وہ 15 فروری کو انشاءاللہ تعالی وزیر آباد آئیں گے۔ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ وہ 15 فروری کو ڈاکٹر صاحب سے اور بیگم طلعت صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی 1 بجے جو آپ نے پوائنٹ اپنا دیں گے، کوئی اس سے پیچھے کوئی نہ استقبال ہوگا نہ کوئی ریلی ہوگی، صرف اور صرف وہ آپ کے حلقے کے لیے اس دن جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی وہ پورے وزیر آباد کا جو بھی روٹ ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ مل کے بنائیں گے، اس روٹ سے جو ہے وہ وہاں سے وہ آپ کو جو ہے وہ ملیں گی اور اپنا جو ہے وہ خطاب بھی کریں گی، اور اس کے بعد جو وزیر آباد بازار ہے، مین بازار ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا، جلسے سے جو ہے وہ خطاب کریں گی، اور واپسی پہ جو سودرا جو ہے آپ کا وزیر آباد کے بعد ہم واپس جو ہے وہ بذریہ سودرا جائیں گے، اور وہاں پہ بھی مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ روڈ جو ہے وہاں پہ بھی وہ خطاب کریں گی، اور وہاں پہ جو ہمارے مسلم لیگ نون کے جو دوست اور بھائی ہیں وہ سب جو کمیٹی اناؤنس کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ انتظام کریں۔ تو اس دن آپ نے ایسا فقید المثال استقبال کرنا ہے، اور پورے حلقہ پی پی 51 نے جو ہے وہ اس دن یہاں وزیر آباد اس روٹ کے اوپر آنا ہے جس روٹ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گزرے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی 19 فروری کی شام کو جب یہاں پہ بیلٹ باکس کھلیں گے، ووٹوں کی گنتی ہوگی، تو پورے وزیر آباد نہیں، پورے گجرانوالہ نہیں، پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ہی نعرہ ہوگا، شیر